وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی۔ الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی کی پیاری حدیث کورس کے 11ویں ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری حدیث بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک فتنے کے بارے میں ہے جو فتنہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ اس فتنے کو سمجھنا اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے اس حدیث کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج کی ہماری حدیث ہے صحیح مسلم باب تحریم سب الصحابہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا اس کے آدھے کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے علاوہ صحیح بخاری میں بھی ہے، جامع ترمذی میں، سنن ابی داود میں اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا، جس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے کسی صحابی کو برا مت کہو، میرے صحابی کو برا مت کہو۔ صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں اس روایت کے وہ اس طرح سے ہیں کہ لا تسبوا احدا من اصحابی، کہ میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا مت کہو۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیا عظمت اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کی طرف پھیر دے گا اور اسے جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ویسے جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، یہ لوگ ہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار بتایا گیا کہ ان کے جیسا تمہیں ایمان لانا ہے، جیسا یہ ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لے کر کے آؤ۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں بالکل واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائے جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو۔ یہاں پر تم لوگ سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ جیسا تم لوگ ایمان لائے ہو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اسی طرح سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، قتال کیا، ان لوگوں سے درجے میں زیادہ ہیں جنہوں نے فتح کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا۔ لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب سے کیا وعدہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ کیا ہے، بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ تمام کے تمام صحابہ کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سرٹیفکیٹ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکریموا اصحابی، کہ میرے صحابہ کرام کی عزت کرو۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے
کہ کسی صحابی نے چاہے تو اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر بسر کی ہو یا پھر چند لمحوں کی ہی ملاقات کی ہو، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت اس امت کے تمام افراد سے اوپر ہے۔ اور کوئی شخص چاہے جتنا بڑا عالم ہو، چاہے جتنا بڑا عابد ہو، چاہے جتنا بڑا متقی و پرہیزگار ہو، کسی ایک بھی صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے اور ان کی عزت نہیں کرتا، تو ایسے شخص فاسق ہے اور اس کا یہ گناہ اس کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ یاد رہے، ہم صحابہ کرام کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے، لیکن ہمارا اس بات پہ یقین ہے، اور یہ یقین قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے کہ تمام کے تمام صحابہ، حضرت علی سے لے کر حضرت معاویہ تک، چاہے حضرت ابو بکر ہوں یا کوئی بھی صحابی ہوں، سب کے سب صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں، ایک بعد میں آنے والے صحابی کو پہلے ایمان لانے والے صحابی کو کچھ برا کہنے کی اجازت نہیں، ان کو حق نہیں کہ پہلے ایمان لانے والے صحابی کے بارے میں وہ کچھ غلط الفاظ کا استعمال کریں۔ تو پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ وہ گزرے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نازیبا الفاظ کہیں یا ان کو برا بھلا کہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، یہ حدیث تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت خالد سے کہی تھی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ کتنی ساری حدیثیں ہیں، بے شمار احادیث ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص صحابی سے کہی تھیں، لیکن آج پوری امت ان احادیث پر عمل کرتی ہے۔ اس کی بہترین مثال ان صحابی کا واقعہ یاد کریں جنہوں نے تیمم کرنے کے لیے مٹی پر لوٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر تمہاری ماں کا زیادہ حق ہے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث ہیں جس میں کسی خاص صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، تو کیا یہ نصیحتیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات صرف ان کے لیے ہی تھے؟ یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ بھی دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اسے رک جاؤ۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس بات کا حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس بات سے تمہیں روک دوں اس بات سے رک جاؤ۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم کی بھی غلطیاں بیان کی ہیں، تو یاد رہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی غلطی ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائی ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن جب کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلطی بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہوتا کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے یا لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں، لوگ صحابہ کو برا سمجھیں۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت عمر اور حضرت عثمان کو برا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ ائمہ کے اقوال بھی سنائیں گے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے مشاجرات صحابہ پر۔ اور یاد رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو بھی اختلاف تھا وہ اختلاف اجتہاد کی بنیاد پر تھا، اور ان کا جو اختلاف تھا اس اجتہاد کی ہونے کی وجہ سے ان میں سے اگر کوئی شخص غلطی پر بھی تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر ضرور دے گا، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں برا کہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ لا تسبوا اصحابی، بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں کیا فرمایا؟ لا تسبوا احد من اصحابی، کہ میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا مت کہو۔ مزید اکرموا اصحابی، کہ میرے صحابہ کی عزت کرو۔ الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم جب کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو اس تفسیر میں صحابی کا نام لیتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے صحابی کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ صحابہ دین کے محافظ ہیں، یہ صحابہ دین کے مبلغ تھے، ہم ان کی شان میں آخر کیوں کر گستاخی کر سکتے ہیں؟ کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اور انہوں نے نہ تو احادیث کا صحیح سے مطالعہ کیا ہے، نہ اوپر نیچے کی احادیث پڑھی ہیں، اور
چند لوگوں کے بتانے کی وجہ سے، ان کے خود ساختہ انٹرپریٹیشن کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں وہ غلط عقیدہ گڑھ بیٹھے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو فتنہ ہے اس فتنے سے لوگ محفوظ ہوں اور صحابہ کی شان میں کوئی بھی گستاخی نہ کر پائے۔ آئیے اب ہم اس حدیث کو یاد کرتے ہیں۔ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی۔ لا تسبوا مت برا کہو، اور ایک معنی مت گالی دو، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ لا تسبوا مت برا کہو اصحابی میرے صحابہ کو، لا تسبوا مت برا کہو اصحابی میرے صحابہ کو۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں ائمہ کرام کیا فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ کے بارے میں۔ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔